وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت، ان کی محبت، ان کی عقیدت سے ہمیں نوازا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا نصف اختتام پذیر ہے، اور چند ہی ایام کے اندر ایام شہادت، شبائے دعا، اور اس کے بعد خدا متعال کی بندگی کا یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جائے گا۔ پہلے جو اعمال اس مہینے میں اب تک انجام دے چکے ہیں، ان کی قبولیت کے لیے اور آگے کے ایام و شب کی مزید توفیقات کے لیے، اور وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بلا کسی تمہید، بلا کسی مقدمے کے جو عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہونے ہیں، اس کا موضوع عرض کروں گا، اور چند منٹس ان عرائض کے سلسلے میں۔ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ ایک اعتبار سے انتہائی وسیع ہے، اور یہ چند منٹس اس کے لیے یقیناً ناکافی ہیں، لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے تاکہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ مبارک جاری ہے اس کے اندر ہم بھی تبرکاً شامل ہو سکیں، اور اس کے حوالے سے جو کام آپ نے انجام دیا ہے، جس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت بنتی ہے معاشرے کی تربیت کے اندر، معاشرے کے اندر ترقی کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غیبت امام کے زمانے میں اگر امت تشکیل پاتی ہے تو یہ امت کن عناصر سے تشکیل پاتی ہے۔ بہت مجبوری کے عالم میں چند منٹس لیتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ امت میں اور لوگوں کے ہجوم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بعض اوقات کسی جگہ کے اوپر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ امت کا لقب حاصل نہیں کرتے۔ بعض اوقات کسی جگہ پر ایک فرد واحد ہوتا ہے، اور قرآن کریم اسے امت تعبیر فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو امت تعبیر کیا ہے، اور وہ جو کروڑوں لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بعض اوقات یہ امت کے لقب سے محروم رہتے ہیں۔ تو یقیناً لوگوں کا اجتماع، لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا کہیں پہ جمع ہو جانا، یہ اللہ کے نزدیک وہ امت نہیں بناتا جس کے لیے خدا متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم وہ بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی خاطر بنایا گیا ہے، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یہ آیہ کریمہ انتہائی قیمتی آیہ کریمہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے، اور ہم جیسے شخص طالب علم ہونے کے ناطے قرآن کریم میں ڈھونڈنا چاہیں کہ ہماری قوم کیسے تشکیل پائے گی، ایک دفعہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگ کسی ایک ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ بعض اوقات مل کر حق کی پیروی کے اندر حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کسی مظلوم کے حق کا دفاع کرنے کے لیے کوئی کردار انجام نہیں دیتے۔
30 کروڑ سے زیادہ لوگ اس امریکہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جس امریکہ کے نام پر دنیا کی بدترین غیر انسانی حکومت بنی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر آنے والی گزشتہ 100 سال کی تباہیوں کے اندر جو کردار امریکہ نے انجام دیا ہے اس کو تاریخ نہیں معلوم کس طریقے سے یاد کر پائے گی، اور یہ سب کا سب اس کے اندر زندگی گزارنے والے اس وقت 30 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے سامنے انجام پایا۔ اور وہ لوگ کس کے پیچھے تھے؟ وہ لوگ اس کے پیچھے تھے کہ ہمارے فریج بھرے رہیں، ہماری گاڑیوں کے ٹینک بھرے رہیں، ہم جو عیاشی کرنا چاہیں وہ عیاشی ہمیں میسر ہو، اس کے بعد ہمارے نام پر دنیا میں جو کیا جا رہا ہے وہ کیا جاتا رہے۔ آیا یہ امت ہے؟ یا مثال کے طور پر ایک قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا ہم و غم، جیسے خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یلہہم العمل تأکلون، زندگی گزارتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، یلہہم العمل، ان کی خواہشات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، ان کو بے خبر کر دیا ہے۔ آیا یہ امت ہوتی ہے؟ یہ امتیں نہیں ہیں۔ ان کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح، چارپائے جانوروں کی طرح خداوند متعال کی لغت کے اندر، بلکہ ان سے بھی بدتر، چونکہ چارپائے جانوروں کو عقل و شعور خداوند متعال نے نہیں دیا تھا جو ان کو دیا تھا، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا اور چارپائے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کا ارادہ کر بیٹھے۔ ایک جگہ لوگ جمع ہو جائیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اچھا نہیں ہے کہنا، مثال کے طور پر کوئی میوزیکل گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، 30,000 لوگ 40,000 لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی فضول کام انجام پا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات 1 کروڑ لوگ اس کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، کیا یہ امت ہے؟ نہیں، امت نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک وہ 313 لوگ جو جنگ بدر کے اندر اترے اور خداوند متعال کے نزدیک سید الشہداء کی معیت اور ہمراہی اور ان کی رہبری کے اندر جو چند مٹھی بھر افراد لوگ اترے، یہ امت ہیں، یہ امت ہیں۔ بس ہر اجتماع امت نہیں ہے، لوگوں کا ڈھیر امت نہیں ہے۔ بعض اوقات امت ہونے کے لیے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک اجتماع کو خداوند متعال نے بما ہوا اجتماع صرف افراد کا ایک ڈھیر ہونے کے ناطے امت تعبیر نہیں کیا، مثبت انداز میں امت تعبیر نہیں کیا، ممکن ہے برے انداز میں امت تعبیر کیا ہو، لیکن اگر کوئی مثبت امت چاہیے، پہلی چیز کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہدف ہونا ضروری ہے، قابل قدر ہدف بنائے اپنی زندگی کے لیے۔ اس کو میں عرض کیا وقت کافی کم ہے، اور انشاءاللہ محترم احمد اقبال صاحب اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تو ہمارے پاس انتہائی محدود وقت اور موضوع بہت طولانی ہے، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن بس خاص پوائنٹس عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ جس طرح ایک انسان کی قیمت اس کے ہدف سے طے ہوتی ہے، قیمت کل امرئ ما یحسن یا یحسن، دونوں قول نقل ملام المؤمنین سے، ہر شخص کی قیمت اس سے ہوتی ہے جو اسے حسن دے، یا اس سے ہوتی ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے حسن دیتی۔ تو جس طرح شخص کی قیمت ہدف سے طے کی جاتی ہے، اس طرح قوم کی قیمت بھی ہدف سے طے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی قوم چارپائے جانوروں کے اہداف کے لیے زندگی گزارے، ان کی قیمت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں بنے گی، پھر وہ گلے اور گوسفند کہلائیں گے، پھر وہ انسانوں کا حصہ اجتماع نہیں کہلا پائیں گے، اور پھر ان کا انجام بھی وہی انجام ہوگا جو ان چارپائے جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم ایک ہدف کے ساتھ اٹھے، میں نے عرض کیا قابل قدر ہدف کے ساتھ اٹھے، بس ایک قوم ہوتی ہے بے ہدف ہوتی ہے، اسے جہاں ہانکنا چاہو ہانک لو، ایک قوم ہوتی ہے با ہدف ہوتی ہے، لیکن ہدف اس کا دنیا کے اندر محدود، انتہائی پست، انتہائی ذلیلانہ ہوتا ہے۔ ذلیل و پست ہدف کی خاطر دنیا کے ہر انسان کی گردن کاٹنے کو تیار ہوں گے۔ جتنا انسان کا ہدف پست ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی اس کے اخلاق پست ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا انسان کا ہدف پست ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس کے طور طریقے وحشی اور درندگی کے اوپر مبنی ہوں گے۔ لہذا جن لوگوں کا ہدف دنیا اور دنیا کی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں یہ کروڑوں لوگوں کو بھوک کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں اپنے چند سکے کمانے کے لیے۔ یہ پچھلا سال جو دنیا کے بڑے ترین سالوں کے اندر شمار کیا جانے لگا ہے، 2020 کا سال، اس کے اندر بیماری آئی، صحیح آئی، غلط آئی، جیسی بھی آئی، کروڑوں لوگ اس کے اندر مشکلوں میں مبتلا ہوئے، لاکھوں لوگ جانے کھو بیٹھے، اور اب تک 10 لاکھ لوگ اس کے اندر مر چکے ہیں۔ اس دوران میں جو دنیا کے بلینئرز تھے، انہوں نے اور زیادہ کما لیا۔ نہ صرف بلینئرز کی تعداد بڑھ گئی، بلکہ بلینئرز کی دولت بھی بڑھ گئی ہے۔
اس کا مطلب ہے انہوں نے باقاعدہ لوگوں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے کمایا ہے، لوگوں کی بھوک اور افلاس کے اوپر کھڑے ہو کے کمایا ہے. یہ انسان کہلانے کے مستحق ہے؟ ان کا ڈھیر امت کہلائے گا؟ خدا تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا اسے. اور ہم اور آپ خاص کر اس ذمہ داری کے اندر ہیں کہ امت تشکیل دیں. ہم اور آپ کیوں اس ذمہ داری کے اندر ہیں؟ کیونکہ ہم ایک امام کے منتظر ہیں، ایک ایسے امام کے منتظر ہیں جن کے ذریعے سے ایک عالمی تبدیلی رونما ہونی ہے. آپ نے الحمدللہ یہاں پر متعدد دن گزار کر جو جہاد کیا، اگر اس جہاد کے اندر میں آپ کی خدمت میں صرف عاجزانہ ایک جملہ عرض کروں، اگر اس جہاد کے بدلے میں جو آپ نے یہاں چند دنوں انجام دیا، اللہ کرے کہ امام وقت آپ سے کہیں کہ آپ کی نسل کا ایک بندہ میں اپنے لشکر میں قبول کرتا ہوں، آپ کی قربانی کارگر رہی یا نہیں رہی؟ اگر ہم مثال کے طور پر واللہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم 500 بچوں کا ایک اسکول بنائیں، 5000 بچوں کا ایک اسکول بنائیں، 5000 بچوں کی ایک انجمن بنائیں، تنظیم بنائیں، تربیت کریں ان کی، اور ان 5000 میں ایک بندہ ایسا نکل آئے جس کو امام وقت اپنے لشکر میں شامل کر لیں، ہماری قیمت پوری ہو گئی. اس کے لیے ہمارے فخر کے لیے بہت ہے، ہمارے فخر کے لیے کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے سخت وقت گزارا، آپ نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے بندوں کی خاطر، حتیٰ اپنے اعزاء اقربا کی خاطر اگر وقت گزارا، وہ بھی آپ کا عبادت کے اندر شمار ہوگا. کیا خدا متعال ان باتوں کو نہیں قبول کرتا؟ اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کی خاطر یہاں پہ وقت گزارا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہاں پہ وقت گزارا، آپ نے اپنے شوہر کے لیے وقت گزارا، آپ نے اپنے کسی بھی عزیز کے لیے وقت گزارا، ایک حدیث اللہ کے رسول سے نقل کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگر ایک مرد اپنے گھر سے نکلے واقعاً اس نیت سے کہ میں اپنے گھر والوں کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے کچھ کما کے لے کر آؤں گا، صبح کو اپنے گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، میں کچھ کما کے لے کر آؤں گا، اور اس کمائی کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے چاہنے والے جو میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، میں ان کی زندگی میں کوئی آسانی لینا چاہتا ہوں. اس عمل کو میں اور آپ کیا تعبیر کریں گے؟ دیکھنے میں عمل دنیاوی عمل ہے. بھئی ایک آدمی نکلا ہے کمانے کے لیے، مثلا ہمارے ہاں مذاق میں کہتے ہیں بھئی کمانے نکلا ہے، مسجد بنانے تھوڑی نکلا ہے. تو مثلا ہم کہیں گے بھئی مسجد بنانے نکلتا، اس کا عمل عبادت تھی، فلاں عبادت کے لیے آگے نکلتا تو عبادت تھی، لیکن یہ تو کمانے کے لیے نکلا ہے. برادر پیچھے کیمرہ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگر کوئی شخص اس ہدف سے نکلے کہ وہ کمانا چاہتا ہے، اس ہدف کو کیا تعبیر کریں گے؟ ہماری دنیا کے اندر، ہم لوگوں کی اپنی منطق کے اندر اس کو دنیا پرستی کہنے لگتے ہیں، کیونکہ دنیا کے لیے نکلا ہے. مجھے ابھی اچانک ایک روایت یاد آتی ہے. ایک آدمی امام کے پاس آتا ہے، امام معصوم کے پاس، اور آ کر کہتا ہے مولا میں دنیا پرست ہوں. امام نے فرمایا نہیں، تم دنیا پرست نہیں ہو. کہنے لگا مولا میں دنیا پرست ہوں. امام نے فرمایا کیسے دنیا پرست ہوں؟ کہنے لگا میں گھر سے نکلتا ہوں، میرا کام یہ ہوتا ہے میں کماؤں، صبح سے شام تک کماتا ہوں، اس کے بعد گھر آتا ہوں. امام نے فرمایا اس کمائی سے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا مولا اگر کمائی میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آتا ہوں. اگر کمائی بچ جاتی ہے اس سے حج پہ جاتا ہوں. اگر کمائی میرے ہاتھ میں رہتی ہے میں سفر پہ جاتا ہوں، زیارت پہ جاتا ہوں، ان کاموں کو انجام دیتا ہوں. اگر کمائی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے میں دین کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کام کرتا ہوں. امام نے فرمایا اس میں سے کون سا دنیا پرستی ہے؟ یہ تو سب خدا پرستی ہے، یہ تو سب آخرت کی خاطر ہے، یہ دنیا پرستی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ. اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے کوشش کرے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے. کالجاہد فی سبیل اللہ. آپ اپنے بھائی کے لیے یہاں گرمی، سختی، پریشانی برداشت کریں. اللہ کہتا ہے اگر اپنے گھر والوں کی کمائی کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے.
اور آپ اگر اپنے شوہر کی آزادی کے لیے یہاں تک آئے ہوں، اپنی اولاد کی آزادی کے لیے یہاں تک آئے ہوں، اپنے بھائیوں کی آزادی کے لیے یہاں تک آئے ہوں، یہ جہاد نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک جہاد نہیں ہے کیا؟ کمانے کے نکلے تو جہاد ہے، آپ تو ایک آدمی کو حق دلانے کے لیے نکلے۔ میں طالب علم ہونے کے ناطے اللہ کے دین کی اس رویے کو دیکھتے ہوئے جس کے ذریعے خدا اپنے انبیاء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ائمہ اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں رکھتا کہ اگر کوئی انسان اس نیت سے نکلے کہ میں نے کسی کو آزاد کرانا ہے، مظلوم کو، واللہ عبادت ہے، قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ عبادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اللہ کی بندگی میں سختیوں کو اٹھایا۔ زندگی کے چند ایام ہر صورت میں گزر جائیں گے، چند سال بھی گزر جائیں گے، لیکن کس ہدف سے گزریں گے اس سے امت بنتی ہے، کس مقصد سے گزریں گے اس سے امت بنتی ہے۔ اور یہ خدا کا عجیب نظام ہے کہ ایسے امتحانوں کے بعد وہ نوازا کرتا ہے۔ میں 2 مثالیں قرآن کریم صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ 2 مثالیں ذاتی زندگی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست چچا کو کہا کہ اے چچا آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیجئے، یہ بتوں کی بندگی چھوڑ دیجئے، اللہ کی بندگی کی طرف آئیے، اور ان کو دھمکی ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ فرمایا میں آپ سب کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اور خدا نے متعال فرماتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا گھرانہ صرف اللہ کی بندگی کی خاطر جوڑ دیا، خدا نے متعال فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، پھر ہم نے حضرت اسحاق کو دیا۔ یہ خدا کا ایک عجیب نظام ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی دینے کی ٹھان لے اور اس کے اندر مقاومت دکھا دے، پھر خدا متعال اپنی نوازشیں شروع کرتا ہے۔ اور دوسری مثال، یہ دونوں مثالیں آج ہی کے 16ویں سپارے کے اندر ہیں، لہذا میرے ذہن میں بھی ہیں۔ دوسری مثال حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی مثال، کہ جب وہ عظیم الشان امتحان سے گزری اور خدا متعال نے حتیٰ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اگر لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ جواب مت دیجیے گا، آپ کہے گا میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ امتحان کی کوئی اور سختی ہو گئی کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کریں اور وہ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جب خدا متعال نے سارے دروازے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر بند کر دیے اور لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے کے اندر ہے، تب اللہ نے ایک اور معجزہ دکھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب دی ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب امتحان میری ہڈیوں تک پہنچ گیا ہے، اس وقت نصر اللہ، خدا متعال کی نصرت آیا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل نے کتنے امتحانوں کو گزارا، اور خدا متعال جب بھی ذکر فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو نوازا، کیوں نوازا؟ ہمیشہ فرماتا ہے لما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، استقامت دکھائی تھی۔ بحمدللہ رب العالمین، آپ نے استقامت دکھائی، بحمدللہ رب العالمین آپ نے صبر کیا۔ یہ جو کام آپ نے انجام دیا، یہ خدا متعال کے نزدیک جو اجر و ثواب رکھتا ہے وہ ہم جیسے طالب علم بیان نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہمیں صرف ایک موضوع کے حساب سے اگر جو بات پتہ ہے وہ یہ پتہ ہے کہ اگر کسی لوگوں کے گروہ کو امت بننا ہوتا ہے، اس کو ایک ہدف کی خاطر ایک امتحان سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال صرف اور عرض کروں گا، اجتماعی اعتبار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آج پوری دنیا کے اندر سوائے چند نادان دوست کہوں کیا کہوں، ان کے سوا پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ رہبر معظم سید حسن نصر اللہ اور یمن کے مجاہدوں کی صورت میں اپنے سروں کو فخر سے بلند ہوتا دیکھتے ہیں۔ ان سادات معظم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مکتب کی خاطر جو قربانیاں دیں، اس کے صدقے میں خدا تعالی نے عزت نصیب کر دی۔ لیکن یہ قربانیاں کیا قربانیاں تھیں؟
اللہ نے احسان کیا کہ ہم 4 سال اس زمانے میں جب ایران عراق میں جنگ ہو رہی تھی تو ایران کے اندر ہی تھے اور بہت نزدیک سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے. میں خدا نہ خیر نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو کم کرنے کی خاطر یہ جملے عرض نہیں کر رہا، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گرچہ میں انتہائی عاجز اور انتہائی ناتوان اس معاملے کے اندر، میں نے ایسی کوئی قربانی نہیں دی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دونوں ہاتھوں سے بھیجا ہے قربان ہونے کے لیے. اور 1-2 کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 10,000 کی بات ہو رہی ہے. کتنے لوگ واپس آئے، کتنے لوگ واپس نہیں آئے، کتنوں کی لاشیں ملیں، کتنوں کی لاشیں نہیں ملیں، کتنے آج تک 30 سال گزرنے کے باوجود مفقود الاثر کہلا رہے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو 25-30 سال سے بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، مکمل پیرالائز ہوئے ہوئے. ان قربانیوں کے بعد عزت ملتی ہے، ان قربانیوں کے بعد کوئی ہدف نصیب ہوتا ہے. 10 بستہ صرف عرض کروں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام تشریف لے کر آئیں اور ہم بار بار مبارک رمضان میں کہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، وہ دولت کریمہ جس کا اللہ کے نبی نے ہمیں خواب بیان کیا، کیا یہ بغیر قربانیوں کی نصیب ہو سکتی ہے؟ ہم نے ایک جمہوری اسلامی کو پنپتے دیکھا ہے دشمنوں کے سامنے، اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ایک حزب اللہ کو باعزت ہوتے دیکھا ہے. لبنان کے اہل بیت کے چاہنے والے قومی اعتبار سے لبنان میں پست ترین قوم شمار ہوتے تھے، آج پوری دنیا کے اندر محترم ترین قوموں میں شمار ہو رہے ہیں. اس میں قربانیاں دی ہیں تو ایسا ہو رہا ہے. فلسطینیوں نے 50 سال تک ذلت اٹھائی صہیونیت کے ہاتھوں، اب قربانیاں دینے کے بعد اس عزت تک پہنچے ہیں. اسی طریقے سے یمنی قوم کے اندر، اور الحمدللہ رب العالمین اسی طرح پاکستان کے اندر یہ قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، اور یہ قربانیوں سے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب مثلا علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسے لوگ اور ڈاکٹر نقوی جیسے لوگ اور پاکستان کے چپے چپے اور کونے کونے میں ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ کے اندر اور کراچی کے اندر اور مختلف علاقوں کے اندر جگہ جگہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی ہیں، تب یہ عزت نصیب ہوتی ہے. کہاں گئے وہ دشمن جو ہمیں بھگانے کی سوچ رہے تھے؟ کہاں گئے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی میں ایسا کر دیں گے کوئی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا؟ ہمیں میدان کے اندر بچوں کو قربان کرنے کے بعد کون ہمیں نکال سکے گا یہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ آپ کے جیسے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ رب العالمین پورے پاکستان کے اندر اسی شان و شوکت کے ساتھ پرچم اعزا سربلند ہے. اہل بیت کے چاہنے والے اسی شان و شوکت کے ساتھ عزاداری ہے سید الشہداء کو اور مختلف مراسم کو اور مذہبی شعائر کو بلند کر رہے ہیں. شاید دنیا میں کوئی ان قربانیوں کو نہ پہچان سکے، لیکن وقت کے امام کے لیے جس امت نے تشکیل پانا ہے اس کے اندر آپ کی قربانی موجود ہے. اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہمارے عائزوں کو اور ہمارے دوستوں کو اور ان مومنین کو ان کی قربانیوں کو اس قربانی میں شامل کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بس پہلی چیز اگر ہمیں چاہیے ایک ہدف جس کی خاطر زندگی گزاری جائے، وہ ہدف جس کے لیے قربانی دی جائے، وہ ہدف جس کے لیے صبر کیا جائے. میں بجائے کہ اس کے آگے جا کر مختلف اور عناصر کو عرض کروں، تمام تر معذرتوں کو طلب کرتے ہوئے اس کے اندر بیچ میں ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں. بعض اوقات کوئی قوم قربانی دیتی ہے، قربانی کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قربانی دی جاتی ہے، قربانی کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے. یہ خدا کے نظام میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے. شب جمعہ ہے، انشاءاللہ خدا نے متعالی آپ کی اس بندگی کو، عبادت کو ماہ مبارک رمضان کے اندر قبول فرمائے. صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، جب ہماری نیتوں میں کھوٹ آتا ہے، جب ہماری نیتیں کچھ اور ہونے لگتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ بعض اوقات عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بہت انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور فریاد کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ذہن میں کوئی ایک چیز آتی ہے
وہ سارا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، خاندانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک قوم ایک ہدف کو لے کر بڑھ رہی ہوتی ہے، اچانک اس کے اندر کھوٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک اس کے اندر غیر تربیتی عناصر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک اس کے اندر نیتوں کی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کبھی قوم کے ساتھ ایسا ہو جائے، پھر قربانیاں کم اثر ہونے لگتی ہیں۔ جیسے کہ خدا نے مثال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایسے کام مت کرو کہ تفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں۔ کیوں اکھڑ جائیں؟ جب تم لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر سے نکلنے لگو۔ تو اپنی تمام تر قربانیوں کے ساتھ جس چیز کے اوپر بے پناہ تاکید کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہماری نیت خالص رہے، ہم مخلصانہ آگے بڑھتے رہیں، ورنہ پوری دنیا نصیب ہو سکتی ہے، جو خدا کے نزدیک مقام ہمیں چاہیے ہوتا ہے بعض اوقات وہ قوم کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہوگی کہ کسی قوم کے پاس بڑی دولت ہوگی، بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پاس فوج بھی بہت ہوگی، لیکن اہداف پست ہوں گے، اہداف پست ہوں گے۔ جتنے حزب اللہ کے جوان ہیں نا، یہ دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں اور آرمیز ہیں ان کا 10% بھی نہیں ہیں، یہ لوگ ان کا 10% بھی نہیں ہے۔ یعنی مثلا مصر کے پاس جتنی فوج ہے، ٹرکی کے پاس جتنی آرمی ہے، اور دوسرے عرب ملکوں کے پاس آرمی، اس کا 10% بھی نہیں ہے حزب اللہ۔ لیکن جو حزب اللہ نے کام کر کے دکھایا وہ کیا، جو کوئی عرب طاقت 50 سال میں انجام نہیں دے سکی تھی۔ انہوں نے جو سب سے بڑی محنت کی، اگر واقعاً کوئی جگہ کے اوپر لوگ جمع ہوں اور واقعاً اللہ کی بندگی کے لیے ایک امت تشکیل دینا چاہتے ہیں، اپنے ارادوں کو ثابت کریں، اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، امتحانوں کے لیے تیار ہو جائیں اور امتحان دیتے چلے جائیں، اور اس کے بعد معاملہ خدا کے ہاتھ کے اوپر چھوڑ دیں۔ یہ وہ درس ہے جو ہمیں قرآن کریم کے ان چند آیات سے جو انہی دنوں کے اندر پڑھی جا رہی ہیں کثرت کے ساتھ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا ہونے کے ناطے، اس مکتب فکر سے وابستہ ہونے کے ناطے، جس کے افتخارات میں سے اہم ترین افتخار خدا و متعال کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ کسی اور اسلام کے مکتب فکر کے اندر اللہ سے رابطے کی وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب فکر کے اندر ہے۔ بلکہ میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی بھی دین کے اندر وہ بات نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن پہلے کسی نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک کرسچن نے، میرے خیال میں جرمنی کے اندر، مولا چوتھے امام کی کچھ دعاؤں کو جرمن لینگویج میں ترجمہ کیا، اور جس نے ترجمہ کیا وہ خود مذہب عیسائیت کی روحانیت سے وابستہ ہے۔ یعنی مثلا کہہ سکتے ہیں ان کے مولویت کا ایک مقام ہے، جیسے ان کے ہاں کوئی مولانا حضرات ہوں۔ انہوں نے ترجمہ کیا، اور صاحبہ ہیں در حقیقت ایک، انہوں نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اپنی جیسی ایک اور خاتون کو جو اسی طرح خدمات انجام دیتی تھیں ان کے لیے یہ بھیجا کہ یہ میں نے کچھ ترجمہ کیا، اس کو آپ بھی دیکھیے۔ وہ جو دوسری خاتون ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے عیسائیت کی خدمت کرنے والی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی بجائے یہ کہ عیسائیت کی کتابوں سے نکال کر کوئی دعا بھیجے، کتاب بھیجے، اس نے اسلام سے نکال کر ایک دعا بھیجی، تو زیادہ پسند نہیں کیا، زیادہ پسند نہیں کیا، اور ان سے کہا کہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ تم نے اس طرح بھیجی؟ انہوں نے کہا کچھ مت کرو، جب تمہارے دل پر دعا مانگنے کی کوئی خواہش ابھرے اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کرو، اس دعا کو پڑھو۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ میں مختلف حوالوں سے، مختلف ادیان کے حوالے سے سن چکا ہوں، آپ اور میں پڑھ چکے ہوں گے اور اس کو جانتے ہوں گے کہ اگر کسی کے دل میں واقعاً خدا سے طلب کرنے کی کوئی خواہش ہے تو مولا چوتھے امام کے کلمات اس کو آسمان تک لے جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی مکتب فکر کے اندر رابطے کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے اندر ہے۔
اور یہ جو شبیں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ ان دعاؤں کے یہ توسل کے لمحات ہیں۔ اگر ایک قوم واقعاً ایک قوم بننا چاہتی ہے، امامت کے اہداف کے اوپر پورا اترنا چاہتی ہے، قطعاً اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خدا پہ توسل پہ جتنا ممکن ہے توجہ دے، خدا کے ساتھ راز و نیاز کے اوپر جتنا ممکن ہے توجہ دے۔ شب جمعہ ہے، آپ لوگ ظاہر ہے کہ ایسے کٹھن حالات کے اندر ہیں کہ جس میں انسان اپنے ذہن کو کسی اور طرف لے کر جائے اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن شاید خداوند متعال نے انہی کٹھن لمحات کے اندر مانگے جانے والی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کسی مریض سے تعزیت کرنے جاتے تھے تو اس سے کہتے تھے دوسروں کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ تم مشکل میں ہو، تمہاری بات کو خداوند متعال جلدی قبول کرے گا۔ آپ ایک غم سے گزر رہے ہیں، غم زدہ دل کو خداوند متعال خوب پہچانتا ہے، اور میں کئی دفعہ اس بات کو آپ کی خدمت میں یہاں پہ بھی شاید پچھلی دفعہ حاضر ہوا تھا، عرض کیا تھا، مختلف جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں، ہم نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو کہ غم خداوند متعال کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ ہم غموں سے بھاگنے والے لوگ ہیں، اور شاید یہ وہ رازوں میں سے راز ہوں جو قیامت کے دن اور مرنے کے بعد آشکار ہوتے ہیں کہ خداوند متعال نے غموں میں کیا رکھا ہے۔ تو اگر ایک قوم ہونے کے ناطے ہم خداوند متعال کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وقت امام کی نصرت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں توسلات کے اوپر زور دینا ہوگا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوں یا گھروں کو روانہ ہوں، ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ہر روز کم از کم چند لمحات ایسے رکھیں جو صرف آپ کے اور خدا کے لیے ہوں، اور اس کی جو تاثیر ہے وہ بعض اوقات بڑے بڑے کاموں سے زیادہ ہے۔ در حقیقت وہی کام دوسرے کاموں کے لیے انرجی فراہم کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ یہ لوگوں کا گروہ ایک ملک کے اندر، مثلا پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، ایران، عراق، مختلف جگہوں کے اوپر یہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں، آیا یہ اللہ کے نزدیک امت بنے یا نہیں بنے؟ تو دیکھیے ان میں خدا سے راز و نیاز کرنے والے کتنے بنے، ان میں خدا کے سامنے تنہائیوں میں فریاد کرنے والے کتنے بنے۔ اگر یہ بڑھ گئے، یہ خداوند متعال کو پسند آئے گی قوم، اس قوم کو خداوند متعال پسند کرے گا۔ اور بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، وہ یہ کہ یہ مت سوچے گا کہ دن کا جہاد شب کی عبادتوں کی جگہ لے گا، یہ نہیں ہوگا، اور کوئی یہ سوچے کہ شب کی عبادتیں دن کے جہاد کی جگہ لے گی، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ لہذا سید الشہداء عاشور کے دن سب سے بڑا انسانیت کا جہاد کرنے والے شب عاشور عبادتوں میں صرف فرماتے ہیں۔ آپ اور ہم بھی اسی طریقے سے، خداوند متعال کا شکر ہے، اس نے آپ کو یہ طاقت دی، آپ کو یہ توانائی دی، آپ نے اللہ کی بندگی میں اس کے مظلوموں کی خاطر ایک جہاد کو انجام دیا۔ یقیناً اس کے ذریعے سے جو قوم کے اوپر اثر پڑا اور قوم کے اندر جو جذبے ابھرے اور قوم نے جن دروس کو سیکھا، وہ شاید ابھی ہمارے لیے واضح نہیں ہو پائیں گے۔ میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں آخری جملہ، لیکن پھر یہ عرض کروں، تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو 313 افراد بدر کے اندر شرکت کر رہے تھے، وہ سب نہیں جانتے تھے کہ ہم کس جنگ کے اندر ہیں، سب کے سب نہیں جانتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی بڑے کام سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں جان رہے ہوتے ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بابصیرت ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے کام کی حیثیت کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا کا ایک معمولی کام ہے جو چل رہا ہے، ایک روزگار ہے، وہ نہیں جانتے یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے اللہ کے نبی تشریف لائے اور اس سے ایک رات پہلے بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل اللہ کے نبی آنے والے، اور میں تقریباً یقین سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امام کی تشریف آوری بھی ایسی ہونے والی ہے۔ شاید کوئی ایک رات پہلے بھی نہیں جانتا ہوگا کہ کل امام تشریف لانے والے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، البتہ یقیناً ان کے مخلصین واقف ہوں گے، البتہ وہ بھی امتحانات سے گزرتے ہوئے۔ تو شاید یہ ایسے ہی کوئی ماہ رمضان ہو جس میں ہمیں امام کی ایک ندا آنی ہو، شاید ایسا ہی کوئی
شب کا لمحہ ہو جب خداوند متعال کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملنے والی ہو. اتنے پاکیزہ ہمارے کان ہوں کہ ان میں یہ خوشخبری آ سکے. اتنی پاکیزہ ہماری یہ آنکھیں ہوں کہ جس کے اندر امامت کے دیدار کے لیے جگہ بن سکے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے قلب اور ہماری روح میں اتنی پاکیزگی ہو کہ وہ امام کی نصرت میں جان دینے کا فیصلہ کر سکے. اگر اللہ نے آپ کو اس قربانی سے گزارا ہے، اس امتحان سے گزارا ہے، تو میں آپ سے اس شرمندگی کے ساتھ میں اس امتحان سے نہیں گزرا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی شکوہ کر کے اس کا اجر ضائع نہیں کیجیے گا. کبھی خدا کے سامنے گلا کر کے اس کے اثر کو کم نہیں کیجیے گا. شکر کرتے رہیں خداوند متعال کے سامنے کہ اس نے ہماری طاقتوں کو بھی اپنے دین کے لیے استعمال کیا. اللہ کے سامنے شکر کرتے رہیں کہ اس نے ہماری زندگی کے کچھ دنوں کو کسی مظلوم کے حق کے واپس لانے کے لیے استعمال کر لیا. خداوند متعال انشاءاللہ اجر و ثواب نصیب فرمائے، اور اجر و ثواب سے بڑھ کر معنوی اور روحانی ترقی نصیب فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر اس روحانی اور معنوی ترقی کے اندر امامت کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا شب جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کے اندر تو نے دعاؤں کی قبولیت کے وعدے کیے ہیں. اگر ساری دعائیں اچھوں کی قبول ہونی ہے تو نے باقی گناہ گاروں کو کیوں بلایا؟ اگر خدا متعال نے صرف پاکیزہ لوگوں کی ندا پہ لبیک کہنا ہوتا تو پوری دنیا کو نہ کہتا ہو ادعونی استجب لکم. خدا نے ہم سب کو بلایا. روز جمعہ ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار مت بھولیں. کل جیسے جمعے کا دن ظہر سے پہلے نماز جعفر تیار ضرور پڑھیے. انشاءاللہ 3-4 ہفتے مسلسل نماز جعفر تیار پڑھنا معجزے کروا سکتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. پروردگار اس قلیل و حقیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے تیری غفاریت کا واسطہ ہے خدایا، ماہ مبارک رمضان میں تیرے وعدوں کا واسطہ، تیرے اچھے بندوں کی عبودیت اور بندگی کا واسطہ ہماری قلیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تیری غفاریت، تیری ستاریت، رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے خدایا ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. خدایا شب جمعہ ماہ مبارک رمضان ہے، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عظیم الشان ہستیوں کا، ان غمزدہ دلوں کا جو تیری عقیدت کی یاد میں غمزدہ رہے. اے خدایا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قلب مغموم کا واسطہ، بی بی ام البنین کے غموں کا واسطہ، خدایا ان تمام عزیزوں کو جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جن قلوب کے اوپر اضطراب ہے، جن قلوب کے اوپر پریشانیاں اور غم ہے، بی بی زینب کبریٰ کے غم کا واسطہ خدایا ان تمام کو صبر و سکون و استقامت نصیب فرما. اے پاک پروردگار سب کو علم و بصیرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا تو نے اچھے عمل کی جزا کا وعدہ کیا ہے خدایا، ہم سب کی نسلوں میں علم و تقوی و شہادت کو جاری و ساری فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار دنیا منتظر ہے تیری حجت کی تشریف آوری کی خدایا. جہاں ظلم کا بڑھنا پریشانی کا سبب ہے، وہاں مظلوموں کی طاقت کا بڑھنا امام کی تشریف آوری کی خوشخبری ہے خدایا. تجھے واسطہ ان مظلوموں کی مظلومیت کا خدایا، سید الشہداء کا واسطہ، ان کے اصحاب کی باوفا کی قربانیوں کا واسطہ، اس 1400 سال میں جس نے جہاں کہیں بھی اسلام کے نام پر تیرے دین کے نام پہ قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خدایا ان کے اعوان و انصار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی طاقت توانائی و تعداد میں اضافہ فرما، ان کی معنویت و بصیرت میں اضافہ فرما.
ہمیں ان آبان و انصار سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا تو نے دنیا کی زندگی ہمیں نصیب فرمائی، تیرا شکر گزار۔ خدایا ہمیں موت، بہترین موت نصیب فرما، امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، نسلاً بعد نسل علم تقوی اور شہادت ہماری نسلوں میں قرار فرما۔ اے خدایا ان اعمال کو امام عاصر کے قلب کی خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کی خاص نظر لطف ہمارے شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔